بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہمارے شہر کانپور کے صوبے کے اور ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پس منظر میں خاص طور پر بچیوں کو مرتد بنانے کا جو منصوبہ ہے، اس سلسلے میں ابھی گزشتہ اتوار کو جمعیت علماء شہر کانپور کی جانب سے رجبی روڈ جمعیت دفتر میں حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی کی نگرانی میں ایک شہر کے علماء ائمہ کی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی۔ اس میں ہمارے شہر کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد اکرم صاحب جامعی اور دیگر علماء اکرام تشریف فرما تھے۔ تقریباً 200-250 علماء ائمہ اس میں شریک ہوئے تھے۔ ان میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ علاقے کے اعتبار سے پروگرام طے کیے جائیں، تو الحمدللہ ہم نے یہاں باب پروا میں اجیت گنج میں اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ محلے کی چند خواتین کو جوڑا اور اس کے بعد میں ان کو ذمہ داری دی گئی اور ان کے ساتھ جو عالمہ ہیں ان کو لگایا گیا۔ تو الحمدللہ اب تک ہمارے 2 پروگرام ہو چکے ہیں، جس کا الحمدللہ خاطر خواہ نتیجہ نکلا کہ بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں۔ آج جمعرات ہے، کل جمعے کو ہمارا ایک پروگرام ہے، پھر اس کے بعد اتوار کو ایک پروگرام ہے، پھر منگل کو ایک پروگرام ہے، پھر جمعرات کو ایک پروگرام ہے۔ تو اس سلسلے کے چھوٹے چھوٹے پروگرام علماء ایک گلی میں کوئی گھر منتخب کیا اور اس کے بعد میں اس گلی میں یا اس علاقے میں جتنے گھر ہیں وہاں کی تمام خواتین، بچی، بوڑھی، جوان، سب کو اس میں شرکت کے لیے باقاعدہ عورتیں جاتی ہیں، وہ دعوت دیتی ہیں۔ تو یہ 2 پروگرام ہو چکے ہیں، بہت کامیاب الحمدللہ ہوئے۔ ہمارا ٹارگٹ 30 پروگرام یہ چھوٹے چھوٹے کرنے کا ہے۔ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بھی 70، 80، 100 کے قریب خواتین شامل ہو رہی ہیں، اور 20 جون کو ہمارا ایک بڑا پروگرام کرنے کا ارادہ ہے۔ 20 جون کو پروگرام طے ہو گیا ہے، ابھی جگہ کا انتخاب نہیں ہوا کہ وہ پروگرام ہم کہاں کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں انشاءاللہ 30 پروگرام کرنے ہیں۔ تو یہ کام باقاعدہ الحمدللہ باب پروا میں اجیت گنج میں محمودیہ مسجد کو مرکز بنا کر اس کام کو شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مستورات مکتب کے لیے، بڑی بچیوں کے لیے مکتب کے لیے، کہ ان کو جو اسکول جانے والی ہیں، کالج جانے والی ہیں، ان کو ہم کیسے دین سے جوڑیں۔ تو اس سلسلے میں مکتب بھی الحمدللہ 4 دن ہو گئے، مکتب بھی شروع کر دیا گیا۔ مکتب کے لیے جگہ کی بڑی دقت تھی، تو مسجد میں ایک خارج حصہ ایک کمرہ ہے، خارج مسجد میں ایک کمرہ ہے، بڑا کمرہ ہے، جس میں بیک وقت 25-30 بچیاں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کا گیٹ باہر کی طرف ہے، گلی میں کھلتا ہے، تو مسجد سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ تو وہاں ایک عالمہ ہیں، ان کو متعین کر دیا گیا ہے، انہوں نے باقاعدہ وہ مکتب بھی شروع کر دیا ہے۔ ہمارے عزائم میں سے ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سال وسائل کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر وسائل کا انتظام کر دیا اور جگہ کا انتظام کر دیا تو ہم ڈے بورڈنگ ایک عالمت کا نظام بچیوں کا چاہتے ہیں، اور جس میں بچیوں کو عالمت کا نظام کے ساتھ ساتھ ان کو ہائی اسکول اور انٹر بھی کرایا جائے۔ یہ ہمارے عزائم میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے عزائم میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے اس سال جو ہمارے باب پروا میں بچے اور بچیاں انٹر یا ہائی اسکول جنہوں نے 80 نمبر سے زیادہ پاس کیا، 80% سے زیادہ نمبر لائیں، ان کو کچھ جو ہے پرائز دیا جائے۔ یہ بھی ہمارے عزائم میں سے ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے حفظ کا ایک نظام چلا رہے ہیں، جس میں 22-23 بچے شہر کے ہیں، مقامی بچے ہیں، وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور ناظرہ مکتب چل رہا ہے، جس میں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء کا نصاب چل رہا ہے، اس میں بھی بڑی تعداد میں بچے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کچھ نظام الحمدللہ مسجد سے چلایا جا رہا ہے۔ حفظ کا نظام ہم جو چلا رہے ہیں اس میں کوئی فیس نہیں لیتے ہیں، بغیر کسی فیس کے ہم حفظ کا نظام چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھلائیوں کے اور خیر کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچا دے، تاکہ کم سے کم ہم ارتداد سے بچیوں کو بچا سکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے الحمدللہ یہ کام باقاعدہ مسجد سے ہو رہے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہو رہے ہیں۔ اللہ وسائل کا انتظام فرمائے گا تو انشاءاللہ جگہ کے ساتھ ہی انتظام ہوں گے۔ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وسائل کا انتظام فرما دے۔